Bismillahirrahmanirrahim. Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment, Mrs. Fawzia Waqar, Deputy Governor State Bank of Pakistan Salimullah Sahab, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں پر آ کر ایک ایسے موضوع پر بات کروں جس کا تاریخی اعتبار سے میں بڑا اس کو دیکھتا رہتا ہوں، سمجھتا رہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس چیز پر ہم قابو پا لیں تو انشاءاللہ ہماری ترقی کے راستے بہت کھل جاتے ہیں۔ اس بات کو میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں، ود اپالوجیز ٹو آور گیسٹ ہیئر ڈپلومیٹس، کیونکہ یہ بات اثر کرنی چاہیے پاکستانیوں کے اوپر، اور کیونکہ پاکستان کے اندر انگریزی زبان سمجھنے والے لوگ کم ہیں، اردو زبان سمجھنے والے زیادہ ہیں، تو شاید یہ تقریر جو ہو اس کی بات دور دور تک پہنچے۔ سب سے پہلے میں تاریخ کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری قوم کے اندر اس کیفیت کے لیے ایک ٹابو کی سی چیز ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا اس کو ہم لوگوں نے آپ سب کے ساتھ مل کر پکڑنا شروع کیا ہے کہ جہاں جہاں جس چیز کا ذکر نہ ہو اس چیز کو کھول کر صاف کیا جائے۔ تو اسلام جہاں سے ہم روح پکڑتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اس کے اندر تو میں 3 بڑی شخصیات کے حوالے سے آپ سے ذکر کروں کہ دنیا کے اندر جب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی بلکہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے کے عرب کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا پیغام آیا، اور سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دہ تھی اس کے اندر عورت کا مقام بھی تکلیف دہ تھا، کیونکہ دفن کر دی جاتی تھی، اس کے رائٹس نہیں تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے 1400 سال پہلے سب سے پہلے قرآن کے اندر عورتوں کے حقوق اور وراثتی رائٹس کا ذکر ہوا۔ ایک تو وہ ہوا، پھر کمیونٹی کے اندر ایک اہمیت اجاگر کی گئی۔ 2، تیسرے یہ کہ پھر بزنس انوائرمنٹ کے اندر اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھیں جو بڑے بزنس مینوں کے مقابلے میں شی واز اے ویری سکسیزفل بزنس وومن وہ تھیں۔ چوتھے یہ کہ ریلائبلٹی آف نریشن میں بی بی عائشہ وہ میرے خیال سے احادیث کے اعتبار سے اور ہسٹری کے اعتبار سے ان کی نریشن آف واٹ واز ہیپننگ ایٹ دیٹ ٹائم سب سے زیادہ ریلائبلٹی وہاں سے آئی۔ بی بی فاطمہ واز اے ڈاٹر آف دا پرافٹ، اینڈ ایز فار ایز نریشنز آر کنسرنڈ اینڈ رائٹس آر کنسرنڈ شی واز ون آف دی ایمباڈیمنٹس آف دا سیم۔ وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کا دنیا کے دوسرے دوسری تاریخ کے اعتبار سے یورپ کی اور جہاں پروگریسو کیفیت تھی وہاں کی تاریخ کے ساتھ موازنہ کروں گا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو آپ اب پاکستان میں تلاش کر رہے ہیں وہ اپنا کھویا ہوا ڈگنیٹی عورت کے اعتبار سے تلاش کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پکڑ رہے، بلکہ اگر مغرب اس میں ماشاءاللہ ترقی کر گیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ایولیوشن کے اعتبار سے یورپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں تو عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی ہے، تو آج کل کی جمہوریتوں اور آج کل کی دنیا کے اندر اگر عورت کو مقام دیا ہے تو یورپین اسٹرگل نے دیا ہے۔ مسلمان اس معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، although they started much early, they gave rights, property rights کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ 1904 تک انگلینڈ کے قوانین کے مطابق عورت کی وراثت نہیں تھی، وہ ملکیت تھی اپنے شوہر کی یا اپنے باپ کی۔ اگر اس کو کوئی چیز مل بھی گئی گری پڑی بھی، یا اس نے محنت کر کے کہیں کچھ کما لیا، وہ بھی اس کے باپ کی یا اس کے شوہر کی ملکیت تھی، وراثت میں بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ 1904 کی بات کر رہا ہوں تقریباً آپ سے۔ اچھا، یہی چیز ہر جگہ تھی، اور مسلمانوں کے ہاں 1400 سال پہلے سے عورت کی وراثت کا تعین میجر دے دیا گیا تھا۔ میجرز کے اعتبار سے قرآن کے اندر ایک ایک چیز کا تعین کر دیا، عورت کا، خالہ کا، ماں کا، سب چیزوں کا تعین کر دیا گیا۔ اچھا، سوسائٹی کے اندر اگر آج ہمیں احساس ہے پروگریس کے حوالے سے، تو بانیان پاکستان کے اندر بھی میں آپ سے ذکر کروں کہ اسٹرگل کے اندر، پاکستان کے اسٹرگل کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں کہلاتی تھیں، اور بڑی انہوں نے سیاسی محنت کی، اور سارا ٹریمنڈس ریسپیکٹ تھا ان کا سوشل سرکلز کے اندر۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح، اتنا خیال کیا انہوں نے رتی جناح کا بھی کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے
کم سے کم میں اس کا بہت ذکر کرتا ہوں کہ وہ کسی جلسے میں گئے، لکھنؤ کی بات ہے شاید، اور گاڑی سے اترے، اور گاڑی سے اتر کر جب پنڈال میں جانے والے تھے تو کسی نے کوئی بات کہی تو ان کو پھر گاڑی میں بیٹھ کر سننا پڑا، تو اتنی دیر میں رتی جنا اتر کر گئیں اور پنڈال میں لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتی اندر. تو وہ واپس آئیں، انہوں نے کہا جنا دے آر ناٹ لیٹنگ می ان ٹو دا فنکشن. تو جناح صاحب ٹک آؤٹ ہز کارڈ اینڈ سیڈ کہ تم جاؤ اور تمہیں کوئی روکے گا نہیں، یو گو. تو ہی واز سو کیئرفل. اور پھر ان دا پالیٹکس آف پاکستان، ان دا فارمیشن آف پاکستان، ان کی بہن فاطمہ جناح ان کے ہمراہ رہیں، ہر وقت ان کا ساتھ رہا، اور پاکستان کی پالیٹکس میں شی کنٹیسٹڈ دی الیکشنز آف دا پریسیڈنٹ آف پاکستان ان دا 60s. اس کے بعد بھی پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر صاحبہ نے ٹریمینڈس کنٹریبیوشن، اور آج کل کی سیاست کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور بہت ساری پارٹیز نے اس بات کا اہتمام کیا کہ عورتیں جلسوں میں آئے، عورتوں کا مقام بنے، اور عورتیں قربانیاں دینے میں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو دس از این اپریسیشن کہ پاکستان کے اندر ایک ارتقائی کیفیت ہے جس کے اندر عورت کا اپنا مقام بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے باوجود میں اس چیز کو یوں اہمیت دیتا ہوں کہ آپ یہ جان لیجئے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے، مثال کے طور پر ہم نے ترقی کرنی ہے فائنانس سائٹ پر یا ایکسپورٹس انڈسٹریز کے اندر، یہ اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں فائنانسز کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہم انٹرنیشنل کوآپریشن کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ امداد مل جائے تاکہ ہم اپنی معاشی صورتحال جو کمزور ہے اس کو مستحکم کر سکیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہنوں اور بھائیوں جس کے اندر کسی فائنینشیل مدد کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے ایٹیٹیوڈز کو بدلنے کے لیے، جو سب سے سستا کام ہے. اٹ از اے میٹر آف ڈیز اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. فیملیز کے اندر ایٹیٹیوڈز بدلنے ہیں، اور یہ کام تو بڑی تیزی سے بھی ہو سکتا ہے. اس کام کے لیے ہمیں صدیاں اور دہائیاں نہیں چاہیے. تو لہٰذا میری جو آپ سے اپیل ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی ترقی کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے اگر ترقی ہوگی تو ہمارے ایٹیٹیوڈز بدلنے، صرف اسی میں نہیں بلکہ اس میں سب سے زیادہ، کیونکہ آج آپ کے سامنے میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کا یہ دنیا کے اندر ٹائٹل ہے 16 days of activism against gender based violence and for elimination of harassment against women. تو جب ہم یہاں پر آئے تو یہ 16 days کو ہمیں طوالت دینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جب یہاں پر آئے تو ایک اور ٹابو تھا پاکستان کے اندر. مثال کے طور پر مسز سمینہ الوی پکڈ اپ بریسٹ کینسر، اور وہاں پر اس بات کا ذکر تھا کہ جیسے ہی میں الیکٹ ہو کر آیا تو جناب اکتوبر کے اندر بریسٹ کینسر اویئرنیس کا منتھ دنیا میں منایا جاتا ہے. تو شی سیڈ کہ یہ ڈے کا کیا فائدہ؟ It has to be at least a month-long venture. If it's a month-long venture, why not a year-long effort? Because when you're changing attitudes and awareness, it's a daily matter. It's not a matter کہ ایک دن آپ کریں اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور دفاتر کے اندر اچھا رویہ، اس کے بعد آپ واپس کوئی کسی روٹین پر آ جائیں. That is not so. روزانہ ہمیشہ مستقل انداز سے اپنے ایٹیٹیوڈس کو بدلنا پڑے گا. پھر اگر عورتوں کو طاقتور بنانا ہے، جس کو امپاورمنٹ کے لفظ سے دنیا کے اندر شہرت دی جاتی ہے، امپاورمنٹ آف وومن، تو امپاورمنٹ بہت ساری طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو فزیکل جان بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا مستقل موقعوں پر عورتوں کو یہ بھی کہیں مغرب کے اندر اور جگہوں پر سکھایا جاتا ہے کہ اتنا فزیکل دفاع کرنے کے قابل بھی ہو جاؤ. نہیں تو کوئی چیز ایسی رکھو، کوئی اسپرے رکھ لو اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے. تو وہ ایک فزیکل امپاورمنٹ ہے. دوسری امپاورمنٹ کیا ہے؟ ایک فائنینشیل امپاورمنٹ ہے جو سب سے اہم ہے، جس کے اندر فاسپا کا رول، پاکستان کے قوانین are not a remnant but a reflection of the قوانین of Islam as far as strengthening of financial empowerment of women is concerned. اگر آپ فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے تو باقی سب لفاظی ہے. پاکستان کے اندر ہم نے یہ بہت دیکھا، اور میں اس کو تنزیہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم نے بہت دیکھا کہ عورتوں کو وراثت کلچر کے اعتبار سے ہم نے انہیرٹ کر لیا کہ وراثت میں شامل نہیں کرتے. انشور کرتے ہیں کہ ویلتھ فیملی میں رہے، فیملی کے مردوں میں رہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہنیں ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنی پراپرٹی گفٹ کر دیتی ہیں بھائیوں کو. اور بہت کم میں نے یہ دیکھا
کہ بھائی اپنی پراپرٹی بہنوں کو گفٹ کریں. دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ کم دیکھا ہوگا. What a contradiction! I have practiced it, by the way, but what a contradiction. When my mother died, تو وہ جو ویلتھ تھی, تو although everybody said کہ وراثت کے اندر you get 2/3 and she gets 1/3, تو میں کہا نہیں یار, ہاف کریں گے. تو میں نے تو کیا, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وراثت کے اندر یہ جو کلچرل کیفیت پاکستان میں آئی ہے, یہ ریجنل کیفیت آئی ہے. جیسے عرب ممالک کے اندر, عرب اس زمانے کے عرب میں جب میرے نبی کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں پر عورتوں کو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا کہ برڈن ہے. تو انہوں نے حدیثیں کہیں, انہوں نے مطلب باتیں کہیں جو حدیث کے طور پر رجسٹر ہو گئیں. انہوں نے بچیوں کے اوپر, جو کبھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ بچی پیدا ہو, اور نرینہ اولاد کی خواہش تھی جو آج تک بعض ریجنز میں ابھی بھی زندہ ہے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے, بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے زیادہ ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم دو بیٹیوں کی پرورش کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی, تم جنت کے حقدار ہوگے. تو یہ میرے نبی کا قول ہے کہ ٹو انکریج دا فیکٹ کہ بچیوں کی پرورش کرنا, ان کو تعلیم دینا معاشرے کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ ہی سیئنگ کہ یو ول گو ٹو جنہ if you are able to do that. But when we look at the history of the region, اسی ریجن میں ایک مذہب کے اندر ستی بھی کیا جاتا تھا کہ جب مرد مر جاتا تھا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ آگ میں جل جاتی تھی اور اپنے آپ کو جلا لیتی تھی. تو اس ریجن کی ریفلیکشنز صرف یہی نہیں, اور بھی کلچرل انفلوئنسز آئے جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں وراثت بھی مردوں میں رکھی جاتی ہے. آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ یہاں جتنے چیمبرز کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, میری زبان نہیں تھکتی اس بات کو کہتے ہوئے, کیونکہ میرے مذہب کے اندر یہی بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی بات کی کہ if you do not empower your woman, Pakistan will not progress. تو empowerment is something which is important. دنیا مثال بنی ہوئی ہے آپ سب کے سامنے کہ جہاں عورتیں معاشی ترقی کے اندر حصے دار ہیں, کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کوششیں کی مسز سمینہ الوی اور ہم نے, خاص طور پر لیٹ می کنگریچولیٹ دا بینکس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے گورنرز کے ساتھ میٹنگ کی ایوری 6 months کی. نتیجہ یہ ہوا کہ بینکوں کے ساتھ بیٹھ کر, ہیڈز آف بینکس کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی کراچی میں, اور ہیڈز آف بینک کے ساتھ ٹارگٹس کا تعین کیا جاتا تھا کہ جی وومن امپاورمنٹ, دا نمبرز آف وومن امپلائمنٹ کیا ہیں, اور ٹارگیٹڈ بینچ مارک کیفیت کے ساتھ کہ ہر سال آپ کتنا بڑھائیں گے اس کو. اس بینچ مارک کیفیت کے ساتھ آئی ایم تھینکفل on behalf of Pakistan to the banks to meet those, have been meeting those targets, and because of the leadership of the State Bank and all the banks, ہر سال. لاسٹ میٹنگ میری جب ہوئی, اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہر بینک نے بتایا کہ کوئی 20% تک پہنچا ہے, کوئی 22 تک پہنچا ہے, کوئی 28 تک پہنچا, اور ایک بینک تھا جو 40 سے اوپر تک پہنچا ہے وومن امپلائمنٹ میں. اور اب فوزیہ وقار صاحبہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ ہائر لیڈرشپ کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی سیاست کے اندر بھی مشرف صاحب ایک قانون لے کر آئے جس کے اندر عورتوں کی کمپلسری ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ود اے سرٹن پرسنٹیج ہو. اب انڈیا نے قانون پاس کیا ہے, پاکستان کو قانون پاس کیے ہوئے بھی اب 20 سال ہو گئے اس بات کے کہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن, امپاورمنٹ, پولیٹیکل امپاورمنٹ بھی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر عورتوں کا بڑا سیکریفائسل رول اب نظر آنے لگا ہے کہ دے ہیو اے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن اینڈ دے آر بینگ ریممبرڈ ان ہسٹری فار دا کنٹریبیوشن دے ہیو میڈ. اچھا جی, میرے لیے تکلیف دہ بات ہے جب میں اخبار میں پڑھتا ہوں کہ جی ایک آنر کلنگ ہوئی, اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آنر کلنگ کا واقعہ پیش آیا. یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. کوئی قانون دنیا کا, پاکستان کا کوئی قانون اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. دس از اے کرمنل ایکٹیویٹی, بٹ یو ہیو ٹو کیچ دا کلپریٹس, ناٹ اونلی کیچ دا کلپریٹس بٹ ایڈریس دا ماحول, وہ انوائرمنٹ کو آپ ایڈریس بھی کریں ساتھ ساتھ جس کے اندر یہ کیفیات جنم دیتی ہیں. اچھا, ان کیفیات کے اعتبار سے ہراسمنٹ کی قوانین کا بے انتہا رول ہے, اور سپریم کورٹ نے اس میں پچھلے دنوں کے فیصلوں کے اندر اس کو مزید بڑھا دیا. پہلے یہ سیکسول ہراسمنٹ کی بات تھی,
سپریم کورٹ نے اس کو مزید اچھی طرح سے انٹرپریٹ کر لیا کہ یہ سیکسول ہراسمنٹ از ناٹ اونلی سیکسول ہراسمنٹ بٹ جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس. اور میں ایک حضرت عمر کا واقعہ سناتا ہوں بہت موقعوں پر کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اچھا اسلامی معاشرہ کیسا ہوگا، تو انہوں نے کہا ایسا ہوگا جس کے اندر عورت زیور پہنے ہوئے ہو اور وہ عدن سے عجم تک جائے، یمن سے عدم جائے، اور اس کو کوئی اس بات کا خطرہ نہیں ہو کہ اس کا زیور اس سے چھینا جائے گا یا اس کو ہراس کیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ چھپ کر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو لہٰذا میں خود بھی ہیئر کرتا ہوں، جو اپیلز میرے پاس آتی ہیں خود بھی ہیئر کرتا ہوں، یہ بھی ساری ہیئر کرتی ہیں، اور ان اپیلز کے اندر اس بات کا کہا جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کا کوئی کیمرہ ایویڈنس نہیں ہے، مگر اس بات کا امکان ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ راستہ بتا دیتا ہے. دیکھیے کیمرہ ایویڈنس تو ابھی شروع ہوا ہے نا، ڈی این اے ایویڈنس تو ابھی شروع ہوا ہے، مگر بہت ساری چیزوں کا ایویڈنس ہمیشہ سے امکان رہا ہے کہ کس نے کس کو کیا کہا. اچھا، اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ ہراسمنٹ کے اگر یہ 5000 کیسز آئیں تو دس از اے ڈراپ ان دی اوشن. میں نے اسمبلی میں ایک مرتبہ ایم این اے سے پوچھا، خواتین ایم این اے سے پوچھا کہ کون تم میں سے ہے جس کو ہراس نہیں کیا گیا ہو زندگی میں؟ نو بڈی لفٹڈ اے ہینڈ. جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے دیں گی کہ ایوری بڈی ہیز بین ہراسڈ. تو وہ ماحول ہمیں پاکستان کے اندر بدلنا ہے، تو وہ ایٹیٹیوڈز بدلنے ہیں کہ عورت یہ محسوس نہ کرے کہ اس کو ہراساں کیا جائے گا، لہٰذا وہ شرک کر کے یعنی اب چھپ کر اپنی دیواروں کے اندر محصور ہو جائے. ہمیں وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ پبلک اسپیسز، ورکنگ پلیسز، ایون دا ہاؤس از فری آف اینی ہراسمنٹ. میں آپ سے ذکر کروں کہ پاکستان کے قوانین کے اندر نکاح کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو میرج کانٹریکٹ کہلاتا ہے. اس میرج کانٹریکٹ کے اعتبار سے ابھی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک سروے کیا جس کے اندر پتہ یہ چلا کہ جو عورتوں کے رائٹس کی شقیں ہیں وہ ایک روٹین مینر میں اکثر بہت سارے نکاح خواہاں اس کو کینسل کر دیتے ہیں کہ اس کو خلا کا رائٹ ملا ہے، وہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں، وہ اس کو نکال دیتے ہیں. اور خلا کا رائٹ اتنا آسان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں. انہوں نے کہا کہ نہ یہ مجھے مارتا ہے، نہ یہ ہی از سیکسولی ایکٹیو، کوئی نہیں، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اینی سیٹ جاؤ، اینڈ ہی کریٹڈ اے سچویشن جس کے اندر وہ خلا، یعنی انگریزی میں ڈیورس کہہ لیں، وہ ڈیورس ہو گئی. اب یہاں پر حال یہ ہے کہ لوگ دیتے ہی نہیں، خلا کے اعتبار سے بیٹھے رہتے ہیں. اور جو نکاح کے اندر شق ہے کہ عورت خلا حاصل کر سکتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، وہ رائٹس اس سے عورت سے لے لیے جاتے ہیں، دا کانٹریکٹ. تو لہٰذا اس کے اندر بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ نکاح خواہ کی پرٹیکولر ٹریننگ کی جائے، بتایا جائے، مدارس کو انوالو کیا جائے، علماء کو انوالو کیا جائے کہ دیکھو قانون بھی ہے، اسلام کا قانون بھی ہے، ٹو میک اٹ ایزی ٹو الاؤ وومن ٹو گیٹ ڈیورس. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ کرسچن چرچ کے اندر یہ جو کیتھولک چرچ کے اندر ڈیورس نہیں تھی. One of the reasons the Anglo-Saxon church بنا was the fact that the king wanted a divorce and he was not being given divorce. So this is an old story, but in Islam the right for a woman to get a khula with certain history is always there. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی توجہ دینی ہے. بینکس کے حوالے سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جی فوراً اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن کے اندر اب آسان ہو گیا امپاورمنٹ کہ امیزون اور بہت سارے ڈسٹریبیوشنس کے اعتبار سے عورت گھر میں بھی بیٹھ کر کام کر سکتی ہے. وین شی از ریزنگ چلڈرن ان پاکستان اسٹل اٹ از اے ریلیٹیولی کنزرویٹو سوسائٹی. تو اس کے اندر کم سے کم گھر بیٹھ کر اس کی امپلائمنٹ کا اور اس کی ارننگس کا امکان ہے. میں جہاں انہیریٹنس کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے ذکر کر دوں کہ بہت سارے مقدمے فوسپا کے پاس آتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ پراپرٹی نہیں دی جا رہی، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر پراپرٹی کا مردوں میں آپس میں بھی کیفیت یہی ہے کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. اور یہ جو
مرد ہیں یہ بھی اسی طرح سے آپس میں بھی ریئیکٹ کرتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ تو زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر دا بگیسٹ فورم, دا ایزیسٹ فورم از کہ ود ان 6 months اور a few months دس میٹر از ہینڈل ود. اچھا اب اس کو ہینڈل کیسے کریں؟ یعنی میری تقریر ہو گئی, اٹ ڈزنٹ اینڈ دا تھنگ. دیکھیے بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ اس پریسیڈنسی سے ہوا ہے ان ایجوکیٹنگ پیپل, اور بڑے اچھے اور بھی ایکسپیریمنٹ ناٹ اونلی ان دس پریسیڈنسی. مثال کے طور پر کووڈ کے اندر وین یو وینٹ آؤٹ ٹو ٹیل پیپل کہ جی ماسک پہنو, فاصلہ رکھو اور ہاتھ دھو, اور مسجدیں بھی کھلی رہیں, کاروبار بھی کھلی رہے, تو پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیزفل کنٹری ان ہینڈلنگ کووڈ. کم سے ریجنل کنٹریز میں لاکھوں افبات ہوئیں, پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں آئی. تو یو آر سکسیزفل بیکاز یو اسپریڈ دا میسج, سیڈ اٹ thousands and hundreds of thousands of time, بٹ ایک میسج اسپریڈ کیا گیا. اسی طرح سے بریسٹ کینسر کا میسج اسپریڈ کیا گیا کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو, اس کے اندر بھی 3 باتیں کہی گئی. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیمز آر اویلیبل, وی مسٹ بی یوزنگ دیز میڈیمز. آپ یو آر اویلیبل, دیز few hundred people here, you are available, you are the biggest medium, you are the elite of Pakistan, جس کو جا کر اپنی فیملیز کے اندر اور مسلسل یہ گفتگو کرنی ہے. دیکھو ہاف آف دی پاپولیشن یعنی 20s کے اندر ہے عورتوں کی پارٹیسپیشن ان دی اکانومی, اور 80s کے اندر امپلائمنٹ آف دا میل جینڈر ان دی اکانومی. تو بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر گھر گھر یہ بات کرنی چاہیے. تو ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ بریسٹ کینسر کے اوپر ٹابو تھا, اس کا ذکر کرنا, یہ بھی ٹابو ہوگا جہاں آپ ذکر کریں گے. جہاں آنر کلنگ ہوگی وہاں یہ ٹابو ہوگا اس بات کا ذکر کرنا اور بات کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ کہیں ہماری فٹ بال ٹیم کہیں تھی تو ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہ کریں, اس طرح سے نہ کھیلیں. تو یہ ٹابوز کا مقابلہ بار بار کہہ کر ہی ہوگا. اور کس انداز سے ہوگا؟ یہ میڈیا کین پلے اے بگ رول. ٹاک شوز کے اندر گفتگو ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ چاشنی تو صرف سیاست میں آج کل, ان چیزوں میں چاشنی نہیں ہے, ان چیزوں کے اندر وہ ویورشپ نہیں ملتی. مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں, ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک تو بڑا اچھا کام یہ ہوا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں پیمرا کا نہیں, پی ٹی سی ایل نہیں, کون سا ادارہ ہے, ہاں پی ٹی اے کا مشکور ہوں کہ اس سال آپ دیکھیے نا میسیجنگ کرنی ہے. اب اس کی بھی وومن امپاورمنٹ اور ہیراسمنٹ کی میسیجنگ کرنی ہے. اس سال 14.5 کروڑ میسیجز گئے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کال ویٹنگ میں, 14.5 کروڑ میسیجز گئے. سو ایوری ہاؤس ریسیوڈ اے میسیج, دا میلز ریسیو دا میسیج, دا وومن ریسیو دا میسیج. تو یہ عورتوں کی ہراسمنٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے اسلامک ٹریڈیشن اور اسلامک احادیث سے بات لی جا سکتی ہے, بٹ دا میسیجنگ ہیز ٹو گو. تیسرا یہ کہ میں میڈیا والوں سے ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, اور میں مس فوزیہ وقار صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک میڈیا کی ٹیم کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہو, جس کے اندر ہم میڈیا کے ساتھ اس بات کا ذکر کریں کہ ڈراموں کے اندر, کلچرل شوز کے اندر, کہانیوں کے اندر, بجائے اس کے چلو خیر کہانی کے اندر ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وائلنس, ہم تو کہتے ہیں وائلنس مت دکھاؤ, وائلنس اگینسٹ وومن مت دکھاؤ, although they may get more viewers because of that, تو اس کو ڈسکریج کریں, بلکہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے اعتبار سے اپنے ڈراموں کے اندر اور ان سب چیزوں کے اندر بات کو ڈالیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے ٹابوز کا مقابلہ آپ سب کے ساتھ مل کر مسز الوی نے اور ہم نے کیا. ڈسیبلڈ لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا. ہم نے جب بینکس کے ساتھ بات کی تو آئی مسٹ اگین کانگریچولیٹ دا بینکس کہ انہوں نے ایکسیس آف ڈسیبلڈ پرسنس کو آسان کیا, ایکسیس ایمپلائمنٹس کے اندر بہتر کیا, اور ساتھ ساتھ اپنے جاب کریشنز کی بینکس کے اندر ڈسیبلڈ پیپل کو. خیر میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنگیں بھی ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا اور بچوں کا ہوتا ہے. اور تازہ مثال آپ کے سامنے غزہ کا ہے. ہاؤ کین وی مس غزہ آؤٹ ایز فار ایز ڈسٹرکشن آف ہیومینٹی از کنسرنڈ, کہ بچے جس طرح سے مارے جاتے ہیں, رحم نہیں آتا کیا دنیا کو؟ دنیا اتنی تنگ دل ہو گئی ہے, اتنی نفرتیں پال لیتی ہے کہ مارو خوب مارو, کیا کوئی پروپورشن بھی ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان ظاہر ہے عورت کا, عورتیں ریکور نہیں کر پاتی, عورتیں بچے سب سے زیادہ مارے گئے غزہ کے اندر. اور دنیا کو جو پروگریسو دنیا ہے اس کو ہوش نہیں ہے, خیال نہیں آتا, ظلم ہے دنیا کے اندر نظر نہیں آتا ان کو.
ہیں اور عورتوں کے اوپر خاص طور پر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا اثر مینٹل ہیلتھ پر بھی سب سے زیادہ ہے, عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. دیٹ از آلسو اے ٹابو. لیٹ می ڈراپ another figure for your concern کہ 24% of people of Pakistan at a certain time today are under mental stress. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے یہ ساری چیزوں کا ایٹیٹیوڈنلی ہم اس کو ہینڈل کریں. ہم گھروں کے اندر, برٹرنڈ رسل نے کتاب لکھی تھی میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی, اولڈ بک 60s میں, برٹرنڈ رسل کا نام بھی لوگ نہیں جانتے ہوں گے, 60s میں لکھی, اور اس نے کہا جب عورت کام کرنے نکلے گی باہر تو جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ہوگا. مگر آج بھی دنیا اس انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, گھر کے اعتبار سے آج بھی دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کی اچھائیاں آئیں دنیا میں, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کہیں بھی ہو, کہ میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مینٹل سٹریس اس وقت پاکستان کے اندر 600 اور 700 ڈاکٹرز, سائیکیٹرسٹ and 24% of people are under mental stress. تو یہ بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. تو میں آخر میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹیٹیوڈس کو بدلنا سب سے سستا, سب سے آسان بھی اور مشکل بھی. یعنی مشکل اس معنی کر کے کہ ایٹیٹیوڈز ہی پھنسے رہتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی پچھلے دنوں, تھنک اگین, کیونکہ مجھے خیال ہوا کہ میں بھی اپنے بائسز میں اور ایٹیٹیوڈز میں پھنس جاتا ہوں. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر تم نے اپنے بائسز سے اور ایٹیٹیوڈ سے نکلنا ہے تو علم کے لیے اپنا دماغ کھولو, اور یہی تربیت ہم اپنے بچوں کی کر سکیں تو کتنا اچھا. یہی تربیت پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے آسان اور سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو بزنس میں, گھر میں, کاروبار میں, معاشرے میں, پبلک اسپیسز میں ہم اپنی خواتین کو امپاور کریں. دیر از نتھنگ which will stop the progress of my country, and it will be one of the most progressive countries within a decade if we change our attitudes on how we live and how we behave with each other. Thank you ladies and gentlemen. بہت شکریہ آپ کا.